باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرات، یہ ہمارا احتجاج پروٹیسٹ قانوناً اجازت کے بعد ہے. جن لوگوں کو پرشاسن روک رہا ہے، میری گزارش ہے کہ انہیں اندر آنے دیا جائے، انہیں راستہ دیا جائے. ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امن اور شانتی کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر نعرے بازی ہوگی تو اس میں پرشاسن جو روک گا وہ پرشاسن کی کمی ہوگی. آنے والے زائرین شردالو پروٹیسٹ میں شریک ہونے والے، احتجاج میں شریک ہونے والے حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے. حضرات، بس یہ تقریر بھی ہے، شکریہ بھی ہے، گزارش بھی ہے. یہ پروگرام کسی ایک انسان یا ایک شخصیت یا ایک انجمن کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ تمام ملت انسانیت کی طرف سے ہے. جس نے اس میں شرکت کی، علماء فاؤنڈیشن تو ایک نام ہے، وہ خود اپنے ثواب کا مستحق ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس میں حصہ لیا. منچ پر تشریف فرما علماء کرام، حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب جو نویڈا سے تشریف لائے، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا جلال حیدر صاحب قبلہ، حجت اسلام مولانا عمران صاحب قبلہ، مرزا نادر علی صاحب، حجت اسلام مولانا محسن صاحب، صوفی اطہر شاہ صاحب، مولانا حیدر صاحب بجنور، اور جو نیچے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی محبت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ حضرات وہ بھی تشریف فرما ہیں جو اپنی بڑی بیماری کے بعد بھی کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا ماحصل کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو ناراض کرنا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید الحمدللہ رب العالمین انسان کو انسان بننے کی دعوت دیتا ہے. کسی بھی مذہب میں ہو، کسی بھی فرقے میں ہو، کسی بھی جاتے میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ لباس انسانیت سے آراستہ ہو. اگر اس کے اندر انسانیت نہیں، مانوتا نہیں، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، تو وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، آتنکوادی بھی ہو سکتا ہے، دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے، ویرودھی بھی ہو سکتا ہے، اور منافق بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بھی ہو سکتا ہے. وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کو انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے. اس کے بعد ہم کس مذہب، کس دین، کس جاتے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا حساب یہ سب اسی کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہے. بہت سے افراد یہاں سوامی چندر دیو جی جو سناتن دھرم سے تھے وہ بھی تشریف لائے. اس سے پہلے یہاں کئی تقاریر شری گریش جوال جی بھی یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم ملا کے چلنے کی اپنی گزارش رکھی، جس کے ملت فقہ جعفریہ بالخصوص شکر گزار ہے کہ جو حضرات یہاں تشریف لائے. کافی علماء کرام ہر فرقے سے یہاں موجود ہے. فرقوں میں ہم بٹے ہیں، فرقوں میں رسول نہ بٹے تھے، نہ بٹے ہیں اور نہ بٹیں گے.
ملت مسلمہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر فرضی حدیثوں کو کہتے ہیں کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ یہ سب فرضی باتیں ہیں فرقے بنانے والی، اور ایک ایسا ہوگا اور دوسرا ایسا ہوگا اور تیسرا ایسا ہوگا، چوتھا ایسا ہوگا۔ یہ سب ہماری لڑائیاں ہیں جن کو ہم نے اسلام کے اوپر لا دیا۔ اللہ اور نبی انسان چاہتے ہیں، ایماندار چاہتے ہیں، خیر خواہ چاہتے ہیں، خدمت خلق کرنے والا چاہتے ہیں، اس کے راستے کے اوپر چلنا والا چاہتے ہیں۔ آل سعود انسانیت کے راستے سے ہٹی تو جس رسول کا وہ کلمہ پڑھتی تھی اس رسول اکرم کی بیٹی ہی نہیں۔ جنت البقیع کی تاریخ بہت بڑی ہے، کسی ایک تقریر میں نہیں پیش کی جا سکتی، جہاں ازواج رسول، اصحاب رسول، خلفاء راشدین میں سے اور اس کے علاوہ وہ شہداء، وہ صالحین، وہ معصومین، وہ امام اور امام زادے جن کی ہزاروں کی تعداد میں مزارات وہاں تھے، قبور تھیں، جن کو آل سعود نے فتووں کی بنیاد کے اوپر منہدم کر دیا تھا۔ اگر فتویٰ اسلام میں دیا جاتا ہے تو وہ فتویٰ کہ جس سے مزار مقدس شہید کیے گئے، پھر وہ فتویٰ پوری دنیا میں لاگو ہونا چاہیے اگر اسلام کا فتویٰ ہے۔ لیکن وہ فتویٰ نہیں تھا، فتنہ تھا جو آج 100 سال سے پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے۔ اور جب ایک زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے تو یہ شیطانی فتنے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں اللہ وہ جذبہ اور جذبہ ایمانی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ فتنہ پرست برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، اس سنسار کو چلانے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات نہ کسی نے دیکھی ہے، نہ عقل بشر کے اندر وہ جمع ہو سکتی ہے، محدود ہو سکتی ہے۔ یہ نظام کائنات جس طریقے سے بھی بدلتا رہتا ہے اسی خالق کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہی جنت البقیع کی شایان شان تعمیر ہوگی، ہم نہ ہوں گے، ہمارے بعد والے ہوں گے، لیکن آل سعود کا جو یہ پیغام تھا، فتویٰ تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی رسوائی پہ پھر ہمیشہ روتے رہیں گے۔ ایسے فتنے جب سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی شیطان کی شکل میں پیدا ہوتے رہے اور پوری دنیا میں فتنے برپا کرتے رہے۔ آج جب انسانیت کے اوپر وقت پڑتا ہے، اسلامی کے اوپر نہیں، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے میں، میری گزارش تو یہ ہے کہ جہاں بھی جس مذہب میں کسی کو ستایا جائے، ملت فقہ جعفریہ کا تو ماننا یہ ہے کہ ہم اس سے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے، لیکن انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلو تاکہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور ظلم ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ نفرتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، نفرتوں کو قرآن پسند نہیں کرتا، نفرتوں کو انبیاء پسند نہیں کرتے، نفرتوں کو اللہ کے احکامات پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس دنیا سے ہم نفرتوں کو مٹا دیں گے تو یہ نفرتیں مٹتی چلی جائیں گی، اور اگر نفرتوں کا بیج بوئیں گے تو یہ نفرتیں ہمارے آنے والی نسلوں کو برباد کر دیں گی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ پروگرام میرا ہے، نہ یہ پروگرام میں نے کیا ہے، نہ اس پروگرام کا میں بانی ہوں، نہ اس پروگرام کا میں کنوینر ہوں، نہ یہ میں نے اپنے نام سے کیا ہے، بلکہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں یہ پروگرام صرف اسی کے لیے ہے کہ جس کے دروازے کے اوپر ہم اپنی نجات کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی ترقی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس پوسٹر کے اوپر کسی کا نام نہیں ہے۔ مولانا جلال صاحب گواہ ہیں، مسلسل بات ہو رہی تھی، دوسرے علماء گواہ ہیں، مولانا مرزا بہادر صاحب۔ میں نے بار بار یہ کہا کہ پیسہ کون خرچ کرتا ہے، بلاتا کون ہے، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اپنے نام سے بلاتا ہے، یہ فاطمہ زہرا کے نام سے بلاتا ہے، اصحاب رسول کے نام سے بلاتا ہے، ازواج رسول کے نام سے بلاتا ہے، شہداء کے نام سے بلاتا ہے۔ ملت مسلمہ کا کوئی بھی فرقہ اگر شہداء کا مخالف ہے، اصحاب کا مخالف ہے، ازواج کا مخالف ہے، اہل بیت کا مخالف ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، آتنکوادی ہو سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اسلامی کیوں نہ ہو۔ یہ فرقے پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار میں ہی نہیں ہوں، بلکہ آپ سب ایک دوسرے کے شکر گزار ہیں کہ آج جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم اور وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک ایک کی خدمت میں اپنی گزارش، اپنی التجا پیش کر رہا ہوں، ہمیں جنت البقیع کے لیے اب اس تیزی کے
کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے. دنیا کا نظام بدل رہا ہے, وقت بدل رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, حکمران وقت ہٹ رہے ہیں, حکمران وقت مفقود ہو رہے ہیں, یہ باطل ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, آل سعود مٹ جائیں گے, دنیا سے جبر و تشدد والے ظالم حکمراں خود ختم ہو جائیں گے. انسانیت کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ظلم کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ہے, ظلم کی بنیاد پاورفل نہیں ہوتی ہے, ظلم کی بنیاد منصوص من اللہ نہیں ہوتی ہے, ظلم کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے, اس کے پیر اکھڑ جاتے ہیں, وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. میری دستبستہ گزارش ہے کہ ہم جنت البقیع کے لیے ہر وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو پیغام دیں, بلا تفریق مذہب و ملت, اور پوری انسانیت کو سمجھائیں کہ جو رسول کی بیٹی کو نہیں چاہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. مسلمان وہی ہوگا جو رسول اور رسول کی بیٹی سے محبت کرے گا. بس میں اپنی بات کو یہیں روکنے کے بعد آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اب ہمارا پروگرام تکمیل کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب لوگ اس کے لیے دعا کریں جو رسول کی بیٹی ہے, اصحاب رسول ہے, ازواج رسول ہے, اولاد رسول ہے, معصومین ہیں, امام ہیں. ہم امام احمد ابن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ کے شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتے ہیں. ان کی اولادوں کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں. 10,000 صحابہ کرام کی قبر جنت البقیع میں موجود ہیں. اشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جنت رسول کا بالکل خاص کہتے ہو, ان اشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابیوں میں سے 7 صحابیوں کی قبریں وہاں پہ موجود ہے. اگر ملت مسلمہ سے کوئی دوسرے مسلک کا, کوئی دوسرے مذہب کا انسان پوچھے کہ تم رسول کو چاہتے ہو اور رسول کے اصحاب کو نہیں چاہتے ہو تو کیسی تمہاری محبت ہے کہ رسول سے تو پیار کرتے ہو, رسول کے اصحاب سے پیار نہیں کرتے ہو, رسول سے تو محبت کرتے ہو, ازواج رسول سے محبت نہیں کرتے ہو, تو دنیا کی کسی ترازو میں بھی تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے سب شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم اس بیوی کے مزار کے بنانے کے لیے, ان اصحاب کرام کی مقدس بارگاہوں کو بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں, اس لیے کہ وہاں نہ آپ زیارت کر سکتے ہیں, نہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, نہ تلاوت کر سکتے ہیں. یہ عجیب ظلم ہے, اس لیے کہ جس کے دروازے سے اسلام چلا, جس نے مصیبتیں اٹھائی, جس نے قربانیاں دی, جس کے دروازے کو جلایا گیا, جس کی تسلیاں ٹوٹی, جس کی اولاد اسلام کے اوپر قربان ہوئی, آج اسی کا مزار بغیر سائے کے ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کے باپ کا سایہ نہ تھا, لیکن مزارات کے سائے کی ضرورت ہے. آپ یہ چاہو کہ ہم بنا لیں, آپ بنانے نہیں دو گے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم 24 گھنٹے میں سارے احکامات کو روکنے کے بعد اپنی زندگی کی تعمیر کراتے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ملت مسلمہ اس رسول کی بیٹی جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کی تعمیر کے لیے کھڑا ہو جائے, اور کھڑے ہونے کے بعد اس کی تعمیر کرائے. خدا حافظ, آداب, نمسکار, جے ہند. میری گزارش ہے کہ تمام علماء سے اسٹیج پہ کھڑے ہونے کے بعد ایک گروپ فوٹو ہو جائے, وہ ہوڈنگ لے کر کہ جو ہمارے پروٹیسٹ کی ہے. پرشاسن نے, آئیے راجہ بھائی, کلیم اختر بھائی اور سب حضرات سے گزارش ہے کہ جو اسٹیج پہ آنا چاہتے ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں, سمجھے, آگے پیچھے کھڑے ہو جائے. نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت. آپ حضرات جو آنا چاہتے ہیں بلا تکلف اسٹیج پہ تشریف لے آئے. حاجی جی کا میں نے کئی مرتبہ اعلان کرایا, حاجی جی سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. آئیے ذرا جی. ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے, ڈاکٹر نائب صاحب سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حسینیت. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. جنت البقیع کی تعمیر کرو, تعمیر کرو, تعمیر کرو, جنت البقیع کی تعمیر
تعمیر کرو جنت البقیع کی تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع کی تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو سعودی حکومت مرد آباد سعودی حکومت مرد آباد سعودی حکومت مرد آباد جنت البقیع کی تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو نعرہ درود تعمیر کرو السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام على جدك وأبيك السلام على أمك وأخيك السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم